دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی اور بزرگیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا اور لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا یہ شرف صرف آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت زیادہ نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ اور بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا کرتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اسے کبھی اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ضرور بات کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہ اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول فرما لی اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی، تو نے منع فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کے لیے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتا ہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی شرط پر کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت ہی عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنے بازو علیہ السلام کی طرف بڑھا دیے اور کہا میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اسے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے ہوئے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ دوستو، اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔